والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. والسابقون السابقون سے مراد وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں، ہر نیکی کے معاملے میں آگے بڑھنے والے، ہر عبادت اور فرائض میں آگے بڑھنے والے، خواہ توبہ کا معاملہ ہو، خواہ جہاد اور تبلیغ کا معاملہ ہو، صدقات اور خیرات کا معاملہ ہو، خدمت خلق کا معاملہ ہو، ہر چیز میں نمبر 1 ہے. جلد باز نہیں بلکہ جلدی کرنے والے، یعنی تاخیر نہیں کرتے. تو یہ سبقت لے جانے والے ہیں دنیا میں نیکیوں کے اعتبار سے، اور دوسری بات آخرت میں جزا کے اعتبار سے سب سے جیت جائیں گے. والسابقون السابقون، اور آگے بڑھنے والے ہیں یعنی دنیا میں نیکیوں کے اعتبار سے اور آخرت میں جزا کے اعتبار سے. یہ انبیاء و رسل، صدیقین اور شہداء ہوں گے، ان کی تعداد دائیں طرف والی جماعت سے کم ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک المقربون، یہی لوگ قرب حاصل کرنے والے ہیں. فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغوں میں. قرب کی بات پہلے آئی ہے، پھر جنت کی بات آئی ہے. یہ بھی بڑا حیران کن ہے، غور طلب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرب جنت سے بھی بڑی نعمت ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. مسلم احمد کی روایت میں مقربون کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ مقربون وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے اس کو قبول کیا، اور جب ان سے حق مانگا گیا تو دے ڈالا، یعنی حقوق کی ادائیگی کرنے والے لوگ. اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں. پہلی بات جو اس حدیث میں ہے کہ جب ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے قبول کیا، یہ مومن کا طرز عمل ہے کہ جیسے ہی حق بات اس کو پتہ چلتی ہے تو وہ دیر نہیں کرتا، وہ فوراً اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرتا ہے. اور دوسری بات، وہ حقوق کی ادائیگی میں بھی تاخیر نہیں کرتا، کوتاہی نہیں کرتا، پوری کوشش کرتا ہے. اور اس میں نیکی کا موقع بھی ملنے کا فہم ہے کہ جیسے ہی اس کو نیکی کا موقع ملتا ہے اس کو کر جاتا ہے. اور تیسری بات کہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرتے ہیں جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں، یعنی ایمان کے اتنے اعلیٰ درجے پر ہے کہ لوگوں کو اپنی ذات سے زیادہ ترجیح دینا. اس میں یہی والی بات چھپی ہے. جب آپ کسی کو بھی وہی چیز دینا پسند کرتے ہیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ان کو اپنی ذات سے بڑھ کر ترجیح دی ہے. کیونکہ انسان کی یہ عام نفسیات آپ کو ملتی ہے کہ وہ اپنے سے آگے کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک المقربون، یہ ہے مقربین، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے. جنت میں تو ویسے بھی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ نعمتوں والی جنت میں. مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد جنت الفردوس ہے، کیونکہ اللہ سے قریب ترین جنت فردوس ہے. ثلۃ من الاولین، ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے.
ثلہ کہتے ہیں ایسا گروہ جس کو گننا مشکل ہو. اب ان دو آیات میں اولین اور آخرین کا جو ذکر آیا ہے اس سے تین مرادیں ہو سکتی ہیں. اولین سے پہلی مراد سابقہ امتوں کے لوگ لیے جائیں گے، اور آخرین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ. یہ پہلی مراد ہے اولین اور آخرین کی. اولین اور آخرین سے دوسری مراد ہماری ہی امت یعنی امت مسلمہ کے لوگ. اب اس میں اولین وہ ہوں گے جو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اور آخرین سے امت کے قیامت تک آنے والے بہترین لوگ. کیونکہ اگر اس امت کے اولین اور آخرین کو آپ دیکھیں، صرف امت مسلمہ کے اولین اور آخرین کو دیکھیں تو اولین کون ہوں گے؟ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو خیر القرون کہا ہے. پھر اس کے بعد آخرین میں امت کے قیامت تک آنے والے بہترین لوگ. تیسری مراد اس سے اولین اور آخرین سے یہ لی گئی ہے کہ ہر نبی کی امت کے اولین اور آخرین، ہر امت کے اولین اور آخرین. اس لحاظ سے ایک اصل بن جائے گی کہ ہر نبی کی امت کے اولین میں سے سابقین کی تعداد زیادہ اور آخرین میں سابقین کی تعداد کم ہے. کیونکہ سابقون السابقون کی بات ہو رہی، تو سابقون السابقون پہلے کے لوگوں میں زیادہ ہیں اور بعد والوں میں کم ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین، ایک بہت بڑا گروہ پہلے کے لوگوں میں سے، وقلیل من الآخرین، تھوڑے سے لوگ بعد والوں میں سے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر نبی کی امت کے اولین میں سے سابقین زیادہ ہوں گے اور آخرین میں سابقین کی تعداد کم ہوگی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لے لیجئے، سابقین کی تعداد آپ کو ابھی محسوس زیادہ ہوتی ہے پہلے کے لوگوں میں؟ پہلے کے لوگوں میں جو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. اس بارے میں کچھ روایات بھی آتی ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تمہاری تعداد اہل جنت کی چوتھائی ہو؟ ہم نے کہا کہ ہاں، ہم خوش ہیں. آپ نے پھر فرمایا کہ کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ تمہاری تعداد اہل جنت کی 1/3 ہو؟ ہم نے کہا ہاں، ہم خوش ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پہلے پوچھنے پر بھی صحابہ کرام نے کہا کہ ہم خوش ہیں، یعنی سمعنا و اطعنا. تو اللہ تعالیٰ نے تعداد میں اضافہ کر دیا. پہلے کہا کہ تم جنت کے 1/4 ہوگے، پھر کہا 1/3 ہوگے، بڑھ گئے نا. آپ نے تیسری بار فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تمہاری تعداد اہل جنت کی نصف ہوگی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. صحابہ کرام جو خوش ہوتے جا رہے تھے کہ الحمدللہ اتنے لوگ بھی جنت میں جائیں گے ہم میں سے، تو اللہ تعالیٰ مسلسل تعداد کو بڑھاتا جا رہا تھا. اور پھر دوسری مرتبہ بھی جب صحابہ کرام نے سمعنا و اطعنا کہا تو کہا کہ اب جنت میں آدھے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا سب زمانوں سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو اس کے بعد آئیں گے، پھر ان لوگوں کا جو اس کے بعد آئیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ سب سے بہتر زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، جس میں صحابہ کرام تھے. پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے یعنی تابعین، اور پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے تبع تابعین. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہ کر غالب رہے گی. ان کے دشمن انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ان کے مخالف انہیں رسوا اور پست نہیں کر سکیں گے. یعنی غالب رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جماعت غالب رہے گی، یعنی دشمن ان کو نقصان
نہیں پہنچا سکیں گے اور ان کے مخالف انہیں رسوا اور پست نہیں کر سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ لوگ ہی غالب رہیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے سابقون کی تعداد زیادہ پہلے کے لوگوں میں، اور بعد والے لوگوں میں بھی تعداد ہے پر کم ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بعد والوں میں تو سابقون ہوں گے ہی نہیں۔ تو ہم خود کو دیکھیں کہ ہم ان میں سے کہاں ہیں، ہم کہاں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اصحاب الیمین میں دیکھتے ہیں، یا پھر بائیں ہاتھ والوں میں دیکھتے ہیں، یا پھر سابقون السابقون میں۔ چاہت ہم سب کی سابقون السابقون میں شامل ہونے کی ہے، لیکن کیا ہمارے کمٹمنٹس صحابہ کرام جیسے ہیں؟ وہ بہت اسٹرانگ لوگ تھے، بہت مضبوط لوگ تھے، وہ ہلتے نہیں تھے اپنے عزم سے، اپنے ارادوں سے۔ ہم تو بسا اوقات نیکی کے کام میں صرف اور صرف سستی کی بنا پر پیچھے ہو جاتے ہیں، صرف اور صرف سستی، اور نیک کام سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن لوگ کہیں گے کہ اللہ یہ کام تو میں کر سکتی تھی، لیکن میں نے اپنا وقت ضائع کیا، اپنی زندگی میں ملنے والے مواقعوں کو گوا دیا۔ اور آج آپ دیکھیں تو صحابہ کرام جیسا ایمان تو کہیں نظر نہیں آتا، کہیں پر بھی نظر نہیں آتا۔ آج اگر مسلمان کو یہ دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں میں سے کسی کی شادی کے لیے جو تیاری کرتا ہے، اگر اتنی محنت یا اس سے آدھی محنت بھی قرآن کے پڑھنے پر لگا دے تو بھی اس میں اتنی تبدیلی آ جائے گی۔ چونکہ ہمارے اندر ایک نسلی اور رسمی ایمان چلا آ رہا ہے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، تو ہمیں وہ ایمان کی قدر نہیں۔ اور جب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کا موقع دیا اور ہم شعوری ایمان کی طرف آئے، جو کہ ملتا قربانی سے ہے۔ شعوری ایمان آپ کو ایسے ہی نہیں ملے گا، شعوری ایمان کے پیچھے لازمی قربانی ہوتی ہے، تبھی تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ آپ کی نظر میں اسی چیز کی قدر ہوگی جس کے پیچھے آپ نے کچھ لگایا ہوگا، اپنے آپ کو کھپایا ہوگا۔ صحابہ کرام کو دین اتنا عزیز تھا جیسے اپنی اولاد کسی کو عزیز ہوتی ہے۔ کیا ہمیں ہے واقعی دین اتنا عزیز جتنی عزیز ہمیں ہماری اولاد ہے؟ آج تو ہم دن میں اپنے بچوں سے 2 بار 3 بار پوچھ نہ لیں کہ کھانا کھایا، آرام کیا، 10 بار ان کی فکریں نہ کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اچھی ماں نہیں ہیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ ہم نے دین کی خدمت نہیں کی تو ہم اچھے دیندار نہیں؟ وہ تو ہمارے ذہنوں میں بات ہی نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں بس سطحی سا کوئی بھی کام ہم کر لیں اتنے نافرمان لوگوں کے درمیان، تو پھر ہم سے اچھا دیندار تو کوئی بھی نہیں۔ ہم تو تھوڑا تھوڑا کر کے خوش کر لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ ہم نے کیا دیا دین کو؟ کتنی نیندیں دیں، کتنا وقت دیا، کیا سیکریفائسز ہیں ہماری دین کے لیے۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، جو کہ سب کچھ جاننے والا ہے، کیا لے کر آئے ہو دین کی خدمت کے طور پر، ہم میں سے کتنے لوگ یہ کہہ سکیں گے کہ یا اللہ تیرے دین کے لیے یہ خدمت کرائیں؟ کوئی خاطر خواہ خدمت نہیں ہے ہمارے نامہ اعمال میں۔ امام بخاری کو دیکھیں، 16 سال صرف بخاری لکھنے کے لیے وقف کر دیے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ نہ ہم اپنے گھر، نہ اپنے بچے، نہ اپنا وقت اور نہ اپنی صلاحیت، کوئی بھی چیز پراپرلی دین کے لیے لگانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم بس تھوڑا تھوڑا چل لیتے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ اور ہم سب خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں مقربین میں شامل کرے، سابقین میں شامل کرے،
ہمیں بھی شامل کرے، ہماری اولادوں کو بھی شامل کرے. چاہیے ہمیں سابقون والی جنت، لیکن ہمارے عمل پھر وہ ہم ہی جانتے ہیں. تو اپنا خون جگر دینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کرنے والے بننا ہے ہمیں، تاکہ اللہ ہمیں اتنے بڑے اجر جس کا ذکر یہاں کر رہے ہیں اللہ ہمیں دے. صرف اور صرف یہ خواہشیں رکھنے سے کچھ نہیں ملے گا، یہ بھول جائیے. آج چونکہ آس پاس لوگ دین کے لیے کوئی کوششیں کر نہیں رہے، اس وجہ سے آپ جو تھوڑی بہت کوشش کریں گے تو لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے ایسا کس نے کہا ہے محنت کرنے کے لیے. اور میں یہ دیکھتی ہوں کبھی کوئی نہیں کہتا دنیا میں اگر سارا دن بھی کوئی عورت گھر کے کاموں میں لگی ہو کہ ایسا کس نے کہا ہے دنیا کے لیے کھپنے کے لیے. کوئی نہیں کہتا، کیونکہ ریزلٹس بہت اچھے اچھے آ رہے ہوتے ہیں. یہاں دین کے معاملے میں تو کوئی رزلٹ نظر نہیں آ رہا. ایک حدیث میں پڑھ رہی تھی کہ اللہ کے راستے میں نکلنا گھر میں 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. 70 سال کس کو کہتے ہیں؟ آج کتنے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم گھروں میں عبادت کر لیتے ہیں، بہت ہے ہمارے لیے. کیا ضروری ہے گھر سے نکل کر پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا اور عمل کی مشقتیں کرنا؟ کتنا بہتر ہے یہ عمل کہ آپ گھر میں 70 سال تک مسلسل عبادت کرتے ہیں. اس سے بہتر ہے آپ اللہ کے راستے میں نکلیں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو سیکریفائس زیادہ کرنی پڑتی ہے، سیٹلمنٹس زیادہ کرنی پڑتی ہیں. مال سے بھی انسان کو خرچ کرنا پڑتا ہے اور جان سے بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. اسی لیے آنرڈ ہے، یہ ویلیوڈ ہے. اللہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اصلاح کرے. اور یقین رکھیے اس بات پر کہ جب آپ کوئی بھی ارادہ کریں گے، کوئی اللہ کے راستے میں کوئی عزم کریں گے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ آپ عزم میں کتنے پکے ہیں. کام صرف اللہ کی ذات کرواتی ہے، ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں. اور اس چیز کو اللہ آپ کو محسوس بھی کروائے گا کہ آپ نے تو بس ارادہ ہی کیا تھا، کروائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو. تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے پھر انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة